اچھا حضرت صاحب، یہ جو گفتگو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ نے فرمائی محققین کے حوالے سے. اچھا ایک ادھر ہمارے ایک حکیم صاحب ہیں، تو ان کے پاس صابر صاحب کی کرسی ہے جی، اور انہیں رکھی ہوئی یہ ہاتھ سے وہ کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے وہ محقق ہیں، اور چلے جو بھی لیتے ہیں پیسے وہ تو چھوڑیں، لیکن یہ کیا ہے؟ یعنی جانشین اور پوتا حکیم صابر صاحب کا کہتے ہیں. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، پوتا تو ان کا جو ایک ہے وہی ہے، یا اس کے آگے ہیں. صابر صاحب کے وراثت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پوتروں کی ایسی ایک کھیپ ہے جو ختم ہونے میں آتی ہی نہیں ہے. اچھا، جہاں تک ہاتھوں سے تعلق ہے، اب دیکھیں کہ اسی طرح ایک سوال لاہور میں ہوا تھا، اس کے نے کہا جی ہاتھ کو ادھر سے ہاتھ دیکھیں، ادھر سے دیکھیں، فرق ایک ہی ہے. میں نے اس محقق کو یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں اس ہتھیلی کے اس طرف بال نہیں ہیں، اس طرف بال ہیں، تو دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ اب دوسری بات چیز جو ہے وہ دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ اپنا ہاتھ کا علم بھی اگر دیکھیں کہ صابر صاحب نے اوزراتی اصابی غدی کے حوالے سے دیکھیں تو انہوں نے ہاتھ کا ذکر بھی کیا ہے. اگر اس چیز کو دیکھیں، اگر ایک جز کو لے کے کوئی بندہ کہہ جی کہ میں اس کا بیٹا ہوں، پوترا ہوں، وارث ہوں، یا اس کی نشست پہ بیٹھا ہوں، تو یہ ایک بزوں میں خیش ہو سکتا ہے. ادروائز ایسی کوئی چیز نہیں. بگرنہ اگر صابر صاحب کے علم کو آپ دیکھیں، انہوں نے تو علم الارض کا بیان بھی کیا ہے، شمس و قمر کے حوالے سے بھی ان کی ملتی ہیں جی، اشارات ملتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا، یعنی اگر میں ہاں یا نہ میں آپ نے جواب دیا جی. اچھا، یعنی یہ جو بندہ دعویٰ کرتا ہے، یہ اس کے پاس نظریہ مفردات سیکھنے کے لیے جانا چاہیے؟ دیکھو، جہاں تک اگر صرف نظریہ مفردات سکھاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کو اس میں گڈمڈ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بددیانتی ہے. اچھا، حال ہی میں عبدالحکیم صاحب، جی اللہ رحمت مغفرت فرمائے، بہت اچھے انسان تھے. جی. اچھا، ان کے کام کے حوالے سے ان کے کام کے حوالے سے جہاں تک دیکھا جائے کہ ان کا مطالعہ بہت ڈیپ تھا، خاص طور پہ فن صابر کے حوالے سے، طب صابر کے حوالے سے وہ کمپرومائز کرنے والے نہیں تھے. وہ فن کو سکھاتے تھے، سیکھتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے فن کو تھارولی پڑھا ہے. وہ ایک اچھے استاد تھے، اچھے استاد تھے. ہاں، استاد بڑے اچھے تھے. اچھا، ایک اور یعنی طب صابر کے حوالے سے نعمت علی شاہ صاحب، جی جی، تو ان کو آپ کہاں دیکھیں؟ شاہ صاحب سے میرے یاد اللہ رہی ہے. شاہ صاحب نے جو کام کیا ہے اس کو اپریشیٹ کرنے والا امن آباد موڑ میں ہی تھا، لیکن بدقسمتی سے کہ شاہ صاحب کے پاس یہ ملکہ نہیں تھا کہ وہ سوال کا جواب دے سکیں، مطمئن کر سکیں. بہرحال انہوں نے ایک اپنی سی کوشش کی، لیکن وہ ادھوری تھی، مکمل نہیں ہو سکی. اگرچہ وہ صابر صاحب کے حوالے سے بعض لوگوں نے مطلب صابر ثانی یا مطلب سے بہت سارے خطاب بھی دیے، لیکن ظلم کی بات ہے، لفظ نام کے حوالے سے صابر ثانی بھی کیا، صابر مائدہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں جی، ہزاروں صابر الفین بھی ہو سکتے ہیں. لیکن فن کے اگر حوالے سے دیکھا جائے جو کریبلٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنا کیا نام ہے وہ نشارہ ورکن تھے، عارف صاحب، عارف ورک صاحب، جو ابیلٹی عارف ورک صاحب کے پاس تھی وہ ابیلٹی ادھر شاہ صاحب کے پاس ابھی نہیں تھی. لیکن انہوں نے آپ دیکھیں کہ ان کا دیانتداری یہ تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو صابر صاحب کے ہم پلہ نہیں کہا. وہ عارف ورک صاحب نے، کیونکہ وہ صابر صاحب کے ایک شاگرد تھے، سید مظفر شاہ صاحب، وہ ان کے شاگرد تھے. تو مطلب اپنا کیا نام ہے، اب دیکھیں تشخیص تجویز کے حوالے سے، ہاں جی، علم قیافہ کے حوالے سے ان کی بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ مریض آیا ہوا، انہوں نے دروازہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس کو بتا دیا اس کی مرض یہ، اس کا علاج یہ ہے. عارف ورک صاحب تھا. اور یہ ورثہ ان کو کہاں سے ملا تھا؟ یہ جناب استاد الاطباء جناب محمد شریف دنیا پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ورثہ ان کو تھا کہ صابر صاحب کے ساتھ خاص رہنے کی وجہ سے خاص علم جو ہے، جس کو علم بصیرت کہہ لیں، ہاں جی، اطباء اشراقیہ کا خاصہ تھا، وہ ان کو عطا تھا.